دلچسپ کہانیوں میں آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ سنا رہی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ابھی جاری ہے، اس سے آگے کا واقعہ سنیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ پر یقین کامل رکھتے تھے اور ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام ہمیشہ اللہ کا کرشمہ اور اس کے کارسازی دیکھنے کی خواہش رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور حکومت میں ایک بڑھیا کے ہاں 2 مسافر آئے اور کہنے لگے کہ ہمیں بھوک لگی ہے، اگر تمہارے پاس کھانا ہے تو دے دو تاکہ ہم کھا کر اپنی بھوک مٹائیں، ہم کھانے کا معاوضہ ادا کریں گے۔ بڑھیا بڑی غریب تھی، وہ بولی میرے پاس تھوڑی سی گندم ہے، میں پسوا کے لاتی ہوں، تم کچھ دیر انتظار کرو۔ کچھ دیر بعد بڑھیا جب آٹا لا رہی تھی تو راستے میں زوردار ہوا چلنا شروع ہوئی، آٹا ہوا لے اڑی، بڑھیا کے ہاتھ خالی ہو گئے۔ بڑھیا نے رونا شروع کر دیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ راستے میں حضرت سلیمان علیہ السلام مل گئے۔ آپ علیہ السلام اس زمانے میں کم سن تھے۔ آپ نے رونے کا سبب دریافت فرمایا تو وہ بولی میں گندم پسوا کر آٹا لا رہی تھی کہ اچانک ہوا چل پڑی، آٹا اڑ گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس میں رونے کی کیا بات ہے، میرا باپ بادشاہ ہے، اس سے جا کے فریاد کرو۔ بڑھیا نے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس فریاد لے کر گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں، اللہ کے حکم سے چلتی ہے، اگر کوئی انسان ظلم کرتا تو میں انصاف کرتا، ہوا کے ساتھ کس طرح معاملہ کروں۔ پھر اپنے خادم سے کہا کہ 2 بوری اناج بڑھیا کے حوالے کرو۔ بڑھیا اناج لے کر واپس جا رہی تھی تو راستے میں پھر حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے بڑھیا سے دریافت کیا، اس نے بتایا کہ بادشاہ نے 2 بوری اناج دیا ہے، وہ میں لیے جا رہی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا کہ بادشاہ کے پاس دوبارہ واپس جاؤ اور گزارش کرو کہ مجھے وہی آٹا چاہیے جو ہوا اڑ کر لے گئی ہے۔ بڑھیا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہنے پر عمل کی اور بادشاہ کے پاس گئی اور وہی بات کہی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بتائی تھی۔ بادشاہ بڑھیا کی بات سن کر پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا میں ہوا سے یہ بات کس طرح کہوں۔ پھر بادشاہ نے بڑھیا سے دریافت فرمایا کس کے کہنے پر اس طرح کی بات کی ہے۔ بڑھیا نے جواب دیا راستے میں ایک کمسن لڑکا ملا تھا، اسے تمام ماجرا سنایا تو اس نے مجھے سکھا کر بھیجا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ دوسرا کوئی بھی یہ بات نہیں کر سکتا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دربار میں بلا کر دریافت فرمایا میں کس طرح ہوا سے آٹا لے کر دوں، یہ بات تو میرے لیے ناممکن ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ آپ پیغمبر ہیں اور بادشاہ بھی، آپ دعا کریں تو وہی آٹا واپس آ سکتا ہے۔ آپ نے دعا کی، اللہ نے آپ علیہ السلام کی دعا سن لی، اللہ نے ہوا کو انسانی شکل میں آپ علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہوا سے دریافت کیا کہ اس بڑھیا کا آٹا کیوں لے کر اڑ گئی ہو۔ ہوا نے جواب دیا کہ اللہ کا یہی حکم تھا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے ہوا سے پوچھا کہ اس بارے میں جو معلوم ہے ہمیں بتاؤ۔ ہوا نے پورا واقعہ سناتے ہوئے کہا سمندر میں ایک کشتی آ رہی ہے، اس میں کچھ تاجر بیٹھے ہوئے ہیں، کشتی میں ایک سوراخ ہو گیا جس سے کشتی کے ڈوب جانے کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ کشتی میں بیٹھے ہوئے تاجروں نے خدا سے منت مانی کہ اے خدا، اگر کشتی ڈوبنے سے بچ گئی تو ہم اس کا آدھا حصہ حضرت داؤد علیہ السلام
جو بادشاہ کے دربار میں پیش کریں گے تاکہ وہ غریبوں میں تقسیم کریں۔ ان کی دعا قبول ہوئی۔ ہوا نے بتایا کہ مجھے حکم ہوا کہ اس بڑھیا کا آٹا اڑا کر کشتی کا سوراخ بند کر دوں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ یہ گفتگو جاری تھی کہ اسی دوران وہ تاجر بھی نفع کا مال لے کر دربار میں حاضر ہوئے اور آدھا مال غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے پیش کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے مال کے 2 حصے کیے، ایک حصہ بڑھیا کو دیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو شاباشی دی، کیونکہ ان کی کوششوں سے خدا کی مصلحت کا راز معلوم ہوا۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں کا راز ہمیں معلوم نہیں۔ ہمیں ہمیشہ اللہ کی رضا میں راضی ہونا چاہیے۔ وہ جو کرتا ہے ہمارے لیے بہتر ہی کرتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ صبر سے کام لینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ساری امت مسلمہ کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اس کے بعد کی ویڈیو ضرور سنیے گا۔ اگر آپ کو میرا چینل پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔